چولستان میں کافی بارشیں ہو رہی تھی اور میں نے پروگرام بنایا ہے کہ 2 دن ہم گزارتے ہیں چولستان میں، اور یہ ویڈیو چولستان کے ٹور کی دوسری ویڈیو ہے۔ 2 جگہوں پر ہم رک چکے ہیں اور وہاں پر ہم نے کچھ بھائیوں کو اتارا ہے اور کچھ سامان وغیرہ اتارا ہے۔ یہ جو بھی راستہ ابھی تک ہم نے طے کیا ہے اس میں مسلسل ہمیں بارش اور سڑکوں پہ پانی ہمیں کافی ملا ہے۔ ابھی آگے کا سفر شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں سے جو آگے چولستان میں بارشوں کی کیا صورتحال ہے اور سڑکوں کی کیا کنڈیشن ہے۔ یہاں پر بھی آگے بہت زیادہ پانی ہے روڈ پہ اور ہمیں یہاں سے بھی بائی پاس لینا پڑے گا۔ سوچ رہے ہیں کہ کہاں پر جائیں، چلیں بسم اللہ پڑھیں گے پھر ہم۔ بسم اللہ۔ آپ اس کی طاقت چیک کریں۔ 6 شام کے سامنے کافی سارے جانور، ان کی بھیڑ اور بکریاں اس وقت آئے ہوئے ہیں، اور یہ سامنے ایک ڈیرا ہے جو کہ اس وقت اس کو حالت تو اس کی خستہ ہے لیکن ابھی اس کو مینٹین کرے گا کیونکہ بارشیں وغیرہ ہو چکی ہیں اور ابھی انہوں نے یہاں پر ابھی نیا سیٹ اپ جو ہے وہ اپنے یہاں پر بنانے ہیں۔ I love these birds. These are very tasty birds. ان کے گھر وہ ہیں لیکن یہ سائڈ پہ کر کے بناتے ہیں کیونکہ مہمان وغیرہ کوئی بھی آ جائے تو اس کا ڈیرا بیٹھنے کے لیے جو ہے وہ سیپریٹ بنایا جاتا ہے سائڈ پہ۔ کیا ہے؟ سفر ہمارا دوبارہ شروع ہو چکا ہے اور ابھی آگے دیکھیں کیا صورتحال ہے راستوں کی۔ چلے جی آگے راستہ پھر بند، پھر وہی سائڈیں لے کے جانی پڑیں گی یہاں سے۔ کھانا وغیرہ ریفریشمنٹ وہ کرنے کے بعد ابھی سامان وغیرہ بھی ان لوڈ کیا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے۔ ابھی ہم جا رہے ہیں آگے۔ یہاں پر ابھی تازہ بارش ہوئی ہے بالکل ابھی ریسنٹلی، اور ابھی ہمارے اوپر بھی ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی ہو رہی ہے اور بارش آنے کے چانسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں آگے، اور راستے آگے خراب ہو سکتے ہیں لیکن ابھی ہم نکل چکے ہیں انشاءاللہ، اور ابھی منزل پہ پہنچ کے رہیں گے ہم انشاءاللہ۔ یہاں پر پھر جی پانی آگے چولستان میں پانی ہی پانی، اور یہ ساتھ ساتھ بارش، سامنے دیکھیں شبنم۔ جب سے ہم نے دوبارہ سفر شروع کیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم مسلسل پانی میں ہی سفر کر رہے ہیں، اور یہ جو ڈہر ہے تقریباً 1.5 کلومیٹر یہ طویل ہے لیکن یہ بھی ابھی پانی سے مکمل بھرا ہوا ہے، لیکن شکر الحمدللہ بھائی جانتے ہیں کہ یہ جو قہر ہے اس کی مٹی جو ہے وہ کافی پکی ہے اور دلدل والی مٹی نہیں ہے، اس لیے ہم اس میں آسانی سے جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر یہاں کہیں بھی ہماری گاڑی میں پانی چلا گیا تو ہم پانی میں رک جائیں گے، اور یہاں پر سوائے اللہ کی مدد کے اور مدد ملنا فی الحال ممکن نہیں ہے، کیونکہ گاڑی بھی لوڈ ہے، اوپر لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور نیچے جو ہے وہ پانی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا گہرا پانی ہے۔ تو اللہ خیر کرے، سفر تو ہم نے جاری رکھا ہوا ہے انشاءاللہ۔ یہاں سے ہمیں گاڑی ریورس لینی پڑی ہے کیونکہ یہ جگہ جو یہ دلدل لگ رہی تھی اور بھائی نے کہا گاڑی نیچے بیٹھ نہ جائے، تو اسی لیے ہم سائڈ پہ جا رہے ہیں۔ اور یہاں پر بہت ہریالی ہے اس وقت، بہت ہریالی ہے الحمدللہ، اور یہ دیکھیں جس طرح ایک نہر میں پانی ہوتا ہے نا، ویسے یہاں پر چولستان میں سڑکوں پہ پانی نظر آ رہا ہے ہمیں۔ تو باقی دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ سفر آسان فرمائے۔ ایک بھائی کو ہم نے بھیجا ہے کہ یار سائڈ سے راستہ چیک کر کے ہیں، اور وہ سامنے وہ جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کتنے دلدل تو نہیں ہے، اور دوسرے بھائی کو بھیجا ہے جی روڈ پہ جائیں سڑک پہ اور وہاں سے دیکھیں کہ پانی کی گہرائی کتنی ہے تاکہ گاڑی میں پانی جو ہے وہ داخل نہ ہو۔ تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے۔ راستہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہم نے وہ کراس کیا ہے پانی، لیکن یہ جو جگہ ہے یہ کافی مطلب کیا کہتے ہیں نرم جگہ ہے، اور پانی یہاں پر کافی جب کھڑا رہے کافی دیر تو پھر وہ نرم ہو جاتی ہے، لیکن وہ بھائی جو ہیں وہ گئے ہوئے چیک کرنے کے لیے کہ یہ یہاں سے ہم کراس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیں اللہ پاک خیر فرمائیں۔ اور یہ رہی ہماری گاڑی، اور یہ ہے وہ راستہ جو ہم لے کے آ رہے تھے، لیکن ابھی راستہ بالکل اتنا نرم ہو چکا ہے کہ ہاں پانی کی صورتحال آپ نے دیکھ لی ہے، لیکن ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ یہاں سے جانے کی، کہ یہاں سے نکل جائے گاڑی۔ تو دعا فرمائیں کہ ہمارا جو سفر ہے وہ خیریت سے ہو جائے اور ہم یہاں سے نکل جائیں۔ جی ہم سائڈ سے آئے
وہ ہم نے راستہ ماما دیکھ جب میں پڑتا نا میں واٹ گندی ہو گئی. ایک منٹ چھیڑے بندے لانڈ وہی ہوا جس کا خطرہ تھا. اور ہماری گاڑی کا جو فرنٹ ہے وہ بالکل زمین میں دھنس گیا ہے. تو باہر نکل کے دیکھتے ہیں کہ اس وقت گاڑی کس کنڈیشن میں ہے. اللہ اکبر استغفر اللہ. جی یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہمیں. اور یہ بالکل ڈھلوان پہ تھی اور خدا نخواستہ یہ الٹ بھی سکتی تھی گاڑی. آخر آتے آتے جی اب وہی کام ہو گیا جس سے ڈر رہے تھے. اب یہ دیکھیں یہ گاڑی بالکل بیٹھ گئی ہے اور بھائی لوگ لگے ہوئے اس کو اپ کرنے میں. یہ دیکھیں یہ صورتحال ہو گئی اس کی. تو اب اللہ تعالیٰ ہی ہماری مدد فرمائے تو پھر اس نکل سکتی ہے. بالکل گاڑی کی یہ سائڈ جو ہے بالکل نیچے لگ چکی ہے. یہ دیکھیں سو سیڈ. یہ دیکھیں نیچے اتنا پانی ہے جس طرح ہمارے یہاں گاؤں میں فیلڈز کو پانی لگایا جاتا ہے اس طرح پانی رکا ہوا ہے یہاں پر. اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر کوئی اور 1122 تو نہیں ہے پاسبل. لیکن یہ کہ خود ہی ساری یہاں پر کارروائی کرنی پڑے گی. اور بھائی لوگ مٹی وغیرہ نکال رہے ہیں نیچے سے. اور اس کے ٹائرز جو ہیں وہ تقریباً فری ہو گئے ہیں. چاؤ بسم اللہ پڑھو بھائی. صدقے ماما کمال کے دیے تھے. کیسا آ گیا مزہ آ گیا کیویں سے نہیں پتہ لگتا بھائی. نہیں پتہ لگتا. یہ واقعی ایک محنت طلب کام ہے. میں تو فرسٹ ٹائم اس چیز کو فیس کر رہا ہوں کہ چولستان میں گاڑی پھنس گئی ہے پھر اس کو کیسے نکالتے ہیں. بس والو میں اگو شیشہ اندر تھیا کھڑا ہو جوان ڈٹھا کہ نہیں چئی پٹی ہے کام کو. حالانکہ ریتا بڑا زبردست بھی آتا ہے. ماما اب آنے ویچ مجھے تو اس کے نکلنے والی صورتحال فی الحال تو ممکن نظر نہیں آ رہی ہے. پتہ نہیں کتنا ٹائم ہمیں یہاں پر لگ جائے گا. اللہ بہتر جانتا ہے. اس وقت یہ حالات ہیں جی بارشوں کے چولستان میں کہ راستے بالکل بند ہیں. سفر کرنا ناممکن ہے. ابھی اللہ پاک ہماری مدد فرمائے تو تبھی جا کے کچھ بہتر ہو سکتا ہے. سٹو میٹھی ہون کیوں کھڑے چل ماما بہ ذرا لواز ہو رہی کو. اصل پچھلا ٹائر زور لے سی نا. برابر ہونے کی میں تھی سی. تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے ہو گئے مسلسل ہمیں کوشش کرتے ہوئے لیکن ہمیں کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. اوپر سے شام بھی ہو رہی ہے. تقریباً ٹائم بھی کافی ہو گیا. رات ہونے والی ہے. ایک بھائی بائک پہ آ تو رہے ہیں. اس بھائی نے مجھے ریسکیو کیا بائک پہ اور ابھی ہم جا رہے ہیں اپنی منزل پہ. باقی لوگ جو وہیں پر ہیں گاڑی کے پاس کوشش کر رہے تھے ابھی لیکن ابھی رات کافی ہو چکی ہے اس لیے یہ اب گاڑی نکلنا ناممکن ہی ہے. جی میں پہنچ چکا ہوں اپنی منزل پہ. یہ رات میں اسٹے کروں گا یہیں پر اور صبح دیکھیں گے کہ ان کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ بہتری کرے گا. صبح کی پھر صبح دیکھی جائے گی انشاءاللہ.